عام طور پہ ہم بازاروں میں گلیوں کوچوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو یہ ادب نہیں آتا، اس کو یہ تمیز نہیں آتی، یہ اس کا قصور نہیں ہے، اور یہ جو اس طریقے سے کہہ رہا ہے یہ بھی اسی کے لیول کا برابر کا شریک ہے۔ مثلا کوئی موٹر سائیکل غلط پارک کر کے چلا گیا اور یہ آگے سے اس پہ اعتراض کر رہا ہے، یہ بھی اسی لیول کا ہی ہے۔ کوئی گاڑی غلط پارک کر رہا ہے، گاڑی غلط چلا رہا ہے، سڑک پہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے کمی ہے، اور یہ دیکھ کر کمی کو اجاگر کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ نہیں تباہ ہوتے، یہ کہنے والا خود تباہ ہو جاتا ہے۔ لوگ نہیں تباہ ہوتے، اصل میں وہ جو معاشرے کے اندر بیماری چل رہی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ میرے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، وہ قصور معاشرے کا نہیں ہے، وہ میری آپ کی تعلیمی اور تربیتی نظام کا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بچوں کو بچپن میں ہی 3 چیزیں ان کے دل دماغ میں بسا دو کہ ان کے لیے آئیڈیل شخصیت ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، گھرانہ آئیڈیل ہو تو وہ حضور کا گھرانہ، اور محبت ہو تو صرف ایک چیز کی، باقی ساری چیزوں سے محبت کا معیار نیچے ہو، سب سے زیادہ محبت ہو تو وہ قرآن پاک سے ہو۔ کیا ہم نے ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی اس معاشرے کے افراد کو دی ہے؟ کیا ہمارے سکول یہ چیزیں دے رہے؟ کالجز، یونیورسٹیز، مدارس بہت کم جہاں پر یہ اعلیٰ پیمانے پہ چیزیں، اور کیا، اور تو چھوڑیے، کیا ہماری مائیں، ہمارے والدین وقت ہی نہیں؟ اللہ کا واسطہ ہے پیسے کم کما لیں، جہاں 12,000 کما لیں، 10,000 کما لیں، گھر میں سکون ہوگا تو وہ 10,000 10 کروڑ کے برابر ہوگا۔ 2,000 کے آپ کے زیادہ کمانے سے کوئی گھر میں فراوانی نہیں آ جائے گی، لیکن آپ تھوڑا سا وقت اور توجہ دے لیں گے، اس سے گھر کے اندر سکون، چین، اطمینان کی کیفیت برقرار ہو جائے گی۔ بہرحال کہ اپنے بچوں کو ہم نے ابتدائی طور پر اس ترتیب پر لے کے چلنا ہے کہ ہر ایک کی زبان پہ ہو کہ یہ سچا بچہ ہے، یہ اچھا بچہ ہے، یہ اخلاق والا ہے، یہ صفات والا ہے، یہ سخی ہے، یہ امانت دار ہے، یہ دوسروں کی کمیوں کو نہیں دیکھتا۔ یہ بچپن میں ہی بچوں کی گھٹی میں ڈالنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، شاید اللہ اس کی برکت سے مجھے آپ کو بھی عطا فرما دے۔ کم از کم ہمارا معاملہ قبر کے قریب جا رہا ہے، جو دنیا میں آ رہے ہیں ان کی تربیت کی تو نیت کر لیں کہ اگلی نسل ایسی پیدا ہو جائے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منور ہوں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت چاہتے تھے اس سے وہ مزین ہوں۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ آج سے ہم نیت کریں کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی جو باتیں ہمیں پتہ چلیں گی، مزید اس کا مطالعہ بھی کریں گے، اور اس کو اپنی نسلوں میں، کسی سکول میں آپ کا تعلق ہے وہاں جا کے ملت سماجت کریں۔ ان بچوں کی ذہن سازی